جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس۔ بس یہ عمل ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت الناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہے تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔